محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ مشہور و معروف نعت کے وہ الفاظ ہیں جن کا ایک ایک حرف ہماری آج کی ویڈیو پر پورا اترتا ہے۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے تاریخ کا وہ مشہور ترین واقعہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ کرام کی قبور کھولی گئی تو ہزاروں لوگوں نے اندر کیا منظر دیکھا، ان کی قبر کشائی کیوں اور کس حکم پر کی گئی۔ ناظرین، عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نم ہونے لگی ہے۔ یہاں سے ہمیں نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سننے کے بعد اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا، پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے ان مقدس اجسام کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قرباں کے دن دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیائے اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، جبکہ ہندوستان وغیرہ جیسے ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار بھیجے گئے کہ ہم اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان جاری کیا گیا۔ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جانا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بات کی جائے تو وہ کافی نم ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا، تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام اراکین اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی باڈی کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جسم کو نکالا گیا۔ دونوں باڈیز کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ نعشوں کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال قبل کی ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہوں۔ ناظرین، سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان میں سے اس قدر تیز چمک آ رہی تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔